مبلغ بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو گوا پونڈا ہند سیدی کابینہ کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں جمع ہوں گے، جمع ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ بذریعہ انٹرنیٹ آپ ماشاءاللہ اس وقت جمع ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین، ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے۔ جو اسلامی بھائی اس وقت اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، ان سے مدنی التجا یہ ہے کہ آپ کو اسکرین پر دکھایا جائے گا، تو اور آپ بھی اسکرین پر خود کو دیکھیں گے، تو جب خود کو دیکھیں تو ہو سکے تو نگاہیں نیچی کر لیں دیکھتے ہی، جیسے ابھی آپ خود کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ اسکرین پہ خود کو دیکھتے رہیں گے نا تو بعض اوقات جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا، اور دیکھنے والا اپنے آپ کو دیکھنے میں تو پھر تھوڑا سا وہ یوں اشارہ کرتا ہے گھس کر کہ ہاں یہ میں ہی ہوں، پھر اس کو یقین ہوتا ہے یار یہ میں ہی ہوں، ہاتھ میں نے اٹھایا ہے، تو کبھی کبھار وہ یوں کرے گا تو یوں کرے گا تو یوں کرے گا، وہ کنفرمیشن لے رہا ہوتا ہے کہ یار واقعی یہ اسکرین پہ میں ہی نظر آ رہا ہوں۔ تو اب وہ اس کنفرمیشن لینے میں اپنی جو کچھ کہا جا رہا ہوتا ہے اس سے وہ غالباً ہو سکتا ہے کہ اس کی ذہن ہٹ جائے، اور بھی کیا ہو، اور اس سے بیان کی برکتیں زائل ہونے کا بھی اندیشہ رہتا ہے۔ تو جب بھی اسکرین پر نظر آنے کا موقع ہو نا تو ہو سکے تو اسی وقت نگاہیں نیچی کر لیں اور توجہ بیان کی طرف رکھیں۔ آئیے اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا، اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا، جہاں تک ہو سکا درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا، آنے والے کے لیے جگہ کشادہ کر دوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا، توبوا الی اللہ اور صلو علی الحبیب کی صدا لگانے والے کی دل جوئی کی نیت سے بھی بلند آواز سے استغفر اللہ و صلو علی الحبیب کہنے پر درود پاک پڑھوں گا، مثلا صلی اللہ علیہ محمد۔ میں بھی نیت کرتا اعلیٰ کلمت الحق، اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، بلغوا عنی ولو آیا، حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت تو اس کی پیروی کروں گا۔ قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے کوشش کروں گا، حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھ کر بیان کروں، لکھا ہوا دیکھ کر بیان کرنے کی بھی نیت کرتا ہوں۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہند گوا میں ہفتہ وار اجتماع میں جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں، بات اتنی پرانی نہیں ہے، قاہرہ یہ ایک مقام کا نام ہے،
وہاں کا ایک بڑا ہی عبرت ناک اور سبق آموز واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں، اور یہ واقعہ اپنے اندر بہت سارے اسباق درس لیے ہوئے ہے۔ وہ واقعہ تفصیل والا ہے، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو اس کے ہر پہلو پر آپ کو سبق اور عبرت کے نت نئے وہ مدنی پھول اور نت نئے وہ معاملات آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک ارب پتی سیٹھ کا، جو کہ دنیا بھر کے ملکوں میں اپنا بزنس پھیلائے ہوئے تھا۔ الجزائر، اٹلی، روم اور دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں اس کے کاروبار پھیلے ہوئے تھے، ملیں تھیں، فیکٹریاں تھیں۔ تو کبھی یورپ میں اس کی کاروباری میٹنگ ہے، تو کبھی عرب ممالک میں کاروباری میٹنگ ہے، اور تمنا یہ تھی کہ دنیا کا سب سے بڑا میں بزنس مین بن جاؤں، سب سے بڑا کاروباری آدمی بن جاؤں، اور دنیا کے چند امیر جو لوگ ہوتے ہیں ان میں میرا شمار ہونے لگے۔ اور ظاہر ہے اس تصور کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ کتنا کچھ دوڑتا بھاگتا ہوگا، کہاں کہاں جاتا ہوگا۔ صبح کسی اور ملک میں میٹنگ کرتا تو شام رات کو کسی اور ملک میں پہنچ کر صبح کہیں میٹنگ ہوتی، دوپہر کو کہیں اور۔ وہ سوچنے لگا کہ میری کتنی راتیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزری ہیں اور میری کتنی راتیں ہوٹلوں میں گزری ہیں۔ یہ اس پر غور کر رہا ہے، اور وقت کتنی تیزی کے ساتھ بیت رہا ہے۔ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے تو اسے اپنی جوانی تو اس کی چلی گئی تھی، اب عمر آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ سوچنے لگا یار میرے بڑی دولت تو جمع کر لی ہے، اور بہت بڑا بزنس مین بھی میں بن تو گیا ہوں، میری ایک بیوی ہے، اچھی بیوی ہے، میں اسے محبت کرتا ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، میرا ایک ہی اکلوتا بیٹا، اب اس کو بیٹا بھی یاد آ رہا ہے۔ بیٹا ہے اپنے اس میں آدمی عموماً بیٹھا ہوا یادیں تازہ کر رہا ہوتا ہے، ماضی کی حال کی یادیں تازہ کر رہا ہوتا ہے، اور کچھ پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، مستقبل کے کچھ منصوبے بناتا ہے۔ بیٹے کا خیال آتے ہی سوچنے لگا کہ اب تو یہ 18 سال کا تو ہو گیا ہوگا، ملے بھی ایک عرصہ ہو گیا، اور میری ساری جائیداد کا تنہا وارث بھی ہے، اور اب میرے پاس وہ کچھ ہے جو لوگ رش کرتے ہیں، تمنائیں کرتے ہیں عموماً۔ کاش کہ اس وقت میں بھی اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹے اور بیوی کے ساتھ ہوتا، ان کے ساتھ لمحات گزار رہا ہوتا۔ اب تو میرا بیٹا یونیورسٹی سے بھی فارغ ہونے والا ہوگا، انجینئرنگ کر رہا تھا، تھوڑے عرصے بعد تو یہ انجینئرنگ سے فارغ ہو جائے گا، میرے کاروبار کو سنبھالے گا۔ اب آپ سوچئے کہ کن کن تصورات میں یہ کھویا ہوا ہے اس کا باپ، یہ سیٹھ۔ اتنے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے، ٹون ٹون۔ اس نے ٹیلی فون اٹھا کر بات شروع کی تو سامنے سے اس کا بھائی تھا، بھائی کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔
بھائی نے کہا کہ مختار آپ جلدی آ جاؤ. تو اس نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ بولا بس جلدی آ جاؤ, تمہاری بیوی کو کاش کہ تم زندہ پانے میں کامیاب ہو جاؤ. اب یہ خبر ملتے ہی اس پر تو اب آپ سوچیں کن تصورات میں یہ تھا, کیا سوچ رہا تھا. اور اسی دوران گھنٹی بجی, اور گھنٹی بجتے ہی اس کو اطلاع یہ ملی کہ جلدی پہنچو, شاید تم اپنی بیوی کو زندہ پانے میں کامیاب ہو جاؤ. کیا ہوا کیا بھائی, ڈیٹیل بعد میں بات کریں گے. آپ تو وہ نہیں, آپ ایک کام کرو, میری بیوی کو یورپ کے فلاں فلاں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرا. بولو کچھ نہیں ہو سکتا, تم فوراً قاہرہ پہنچو. اور لائن کٹ گئی. اتنے میں اس نے فرسٹ فلائٹ کرائی اور ایئرپورٹ پہنچا. بھائی نے اس کو ریسیو کیا, بہت عرصے کے بعد بھائی سے ملاقات ہوئی, گلے ملے, اور فوراً گلے ملتے کہا یہ بتاؤ میری بیوی کیسی ہے. کہا آنے میں دیر ہو گئی, اب تمہاری بیوی دنیا میں نہیں رہی. اب یہ صدمے کا پہاڑ جو اس پر ٹوٹا, اس کے تو اوسان خطا ہو گئے. تو بیٹھ کر وہیں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. کیا میری بیوی کی لاش کہاں؟ پوسٹ مارٹم کے لیے گئی ہوئی ہے, چلو چلتے ہیں. کیا تو میرا بیٹا کہاں ہے؟ وہ چلو چلو گاڑی میں بیٹھو چلتے ہیں. گاڑی میں بیٹھے, گاڑی میں بیٹھ کر جب مین سڑک پر چلے تو اس نے دیکھا کہ کار میرے گھر کے بجائے, سیٹھ نے دیکھا کہ میری کار میرے گھر کے بجائے میرے بھائی کے گھر کی طرف جائے. کہا بھائی جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میرا گھر تو اس طرف ہے. کہا چلیے. کہا نہیں تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو. کہا بھائی جان گھر تو چلیے, جب لاش پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ جائے گی تب آپ کو میں بھابھی کے پاس بھی لے جاؤں گا. اتنے میں وہ گھر پہنچے. گھر پہنچنے کے بعد اندر داخل ہوئے, گھر کے اندر, اور اب وہ ایک ہی بات کہ مجھے بتاؤ کہ مسئلہ کیا, تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو, میرا بیٹا کہاں ہے؟ اب اس کو بتانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. کہا دیکھو مجھے تم سچ سچ بتا دو, میں ذہنی طور پر سننے کے لیے تیار ہوں, میٹر کیا ہے مجھے پورا بتاؤ, کیا چھپا رہے ہو آپ مجھ سے. بھائی نے بولا کہ کیا عرض کروں, میری تو عقل کام نہیں کر رہی. اچھا ہوا یوں ہے بھائی جان کہ آج صبح مجھے پولیس اسٹیشن سے فون آیا اور پولیس افسر نے مجھے تھانے بلایا. میں نے پوچھا خیریت تو کیوں بلا رہے ہیں آپ مجھے تھانے؟ کہا آپ آ جاؤ پھر آپ کو بتائیں گے تھانے کیوں بلا رہے ہیں آپ کو. خیر میں پولیس اسٹیشن پہنچا. وہاں میں نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ کاش کہ میں نہ دیکھتا. تمہارے اکلوتے اور لاڈلے بیٹے کو میں نے اس حال میں دیکھا کہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور خون کے دھبے اس کے کپڑوں پر لگے ہوئے ہیں, اور پولیس تھانے میں وہ اکڑو بیٹھا ہوا ہے. اور مجھے دیکھتے ہی چچا کر کے میری طرف دوڑا اور گلے مل کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. میں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے, بتاؤ تو صحیح بیٹا کیا بات ہے. اب وہ بولے کہاں, اس کا رونا ہی بند نہیں ہو رہا تھا. میں پولیس والوں سے پوچھوں, وہ جواب نہ دیں. کچھ دیر کے بعد میں نے اس کو الگ کیا, وہ دو دھاڑے مار مار کر رو ہی رہا ہے. میں نے انسپیکٹر کو کہا کہ مجھے بتائیے کیس کیا ہے, آخر میرے بھتیجے کو کیا ہوا ہے, کیوں رو رہا ہے, اس کو کیوں آپ نے مطلب کہ گرفتار کیا ہوا ہے. کیا تم اس کے چچا ہو نا؟ ہاں میں اس کا چچا ہوں, یہ میرا بھتیجا ہے. ہوا کیا ہے؟ بولا تمہارا یہ چچا تمہارا یہ بھتیجا, یہ بدبخت لڑکا, یہ امیر زادہ ہیروئن کا عادی ہے, نشہ کرتا ہے ہیروئن کا, اور اس نے اپنی ماں کو قتل کر دیا ہے. اب یہ سنتے ہی جو مختار تھا باپ,
میں نے ایک فرضی نام دیا آپ کو, نام میں نہیں بتانا چاہ رہا, مختار نام, فرضی نام دیا ہے میں نے, نام کوئی اور ہے اس شخص کا. اس ارب پتی سیٹھ کو جب یہ پتا چلا کہ میرے بیٹے نے اپنی ماں کو قتل کر دیا, یعنی میری بیوی کو میرے بیٹے نے قتل کیا, اس کی چیخ نکلی پڑی, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہوگا کہ میرے بیٹے نے اپنی ماں کو, یہ تو دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے, بہت چاہتے تھے, ماں تو ایک لمحے کے لیے بیٹا دور ہو تو برداشت نہیں ہوتا تھا. مجھے تو پتا ہے کہ کتنا ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے, اتنے مستقبل کی باتیں ہوتی تھی, زندگی کا سہارا تھا, اور پتہ نہیں کیا کیا وہ ساری داستانیں کرنے لگا. بولا بس تمہارے بیٹے نے کچن کی چھری لی اور اس نے اپنی ماں کا قتل کر دیا. اب خود ہی وہ پولیس اسٹیشن پہنچا اور خود ہی جا کر اس نے تھانے میں بیان دیا, اور جب تفتیش ہوئی تو واقعی وہی قاتل نکلا. اس کا جب وہ بلڈ ٹیسٹ ہوا, ٹیسٹ رپورٹ, تو واقعی وہ اس کے خون میں بھی جو نشے کے جو تھے وہ سب کچھ سامنے آ گئے. خیر اگلے دن پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی سامنے آئی, اس نے اپنی بیوی کی تدفین وغیرہ کر دی. اب چونکہ بہت بڑا آدمی تھا, ارب پتی سیٹھ تھا, تو ظاہر ہے کہ اب یہ خبر شہر میں کس طرح پھیلی ہوئی ہوگی. اور ویسے ہی آپ کو پتا اخبارات والوں کو تو عموماً اس طرح کے خبریں چاہیے ہوتی ہیں کہ ان کی وہ اخبار بھی بکتا ہے اور ان کی جو بھی ہے. اب اخبار والے جمع ہو گئے اور وہ انٹرویو لینے لگے اور پھر کہانیاں لکھنے لگے, ہر شخص اپنی سمجھ, پھر ایک نے پوری تفصیلاً اس کے معلومات حاصل کی تھانے سے, یہ وہ, اور پوری رپورٹ اس نے اس ارب پتی سیٹھ کا جو واقعہ ہوا تھا اس پر شائع کر دی. اب رپورٹ کیا ہے کہ لڑکے کو ہیروئن کے لیے, نشے کے لیے پیسے چاہیے تھے. اب اس نے اپنی ماں سے رقم مانگی, اس نے منع کر دیا. اگرچہ ارب پتی سیٹھ کی وہ بیوی تھی, لیکن اس کو پتا چل گیا تھا میرا بیٹا نشہ کرتا ہے. اس نے کچن کی چھری لی اور نشے کی حالت میں ڈرایا کہ دیتی ہے یا میں تجھے قتل کر دوں. جب اس نے مسلسل انکار کیا تو چھری کے پیدر پہ وار کر کے اس نے قتل کر دیا, اور ماں خون خون ہو گئی. جب اس کا وہ کیفیت اس کی باہر آئی تو اب سوائے پچھتاوے کچھ بھی نہیں تھا, پولیس کے حوالے ہوا, اور وہ جو مقدمہ ہوا یہ سب ہمارے میں بیان کر چکا تھوڑا بہت. پھر اخبار کی مزید خبر کو اس طرح آئی کہ اس حادثے کا سبب یہ ہے کہ ایک پڑھی لکھی فیملی جس کا سربراہ بڑا مالدار اور امیر و کبیر اور ارب پتی آدمی تھا, دنیا کے ممالک میں گھومتا تھا, فیکٹریاں اور بینک بیلنس تو کیا نہیں تھا اس کے پاس, لیکن اپنے بیوی بچوں کی درست تربیت نہ کرنے اور توجہ نہ دینے کی وجہ سے اس کا یہ حال ہو گیا. اور 1 سال پہلے اس کے بیٹے کو یونیورسٹی سے اس نشے کے جرم میں نکال دیا گیا تھا. اب ارب پتی سیٹھ جب یہ خبر پڑھنے لگا ساری رپورٹ, اب یہ خود غور کرنے لگا کہ اس واقعے کا اصل ذمہ دار کون ہے, میں یا میرا بیٹا. خیر بیٹا تو بیٹا ہی تھا, آخر اس نے اپنے بیٹے سے حوالات میں ملنے کی کوئی صورت بنائی. اب آپ سوچئے کہ کسی دردناک منظر ہوگا کہ ایک عرصے کے بعد باپ بیٹے سے ملنے جا رہے اس حال میں کہ بیٹا اسی کی ماں کے قتل کے جرم میں حوالات میں بند ہے. مطلب اپنی بیوی کے قاتل سے ملنے جا رہا ہے کہ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے جا رہا ہے. اب یہ ساری کیفیت تھی. جب دونوں سامنے ہوئے تو اب دونوں کی آواز ہی نہ نکلے. خیر بات چیت شروع ہوئی تو بیٹا نے پوچھا, ابا کب آئے ہو؟ کب؟ 2 دن پہلے. واپس کب جائیں گے؟
بیٹے نے دوسرا سوال کیا کیا؟ ابا واپس کب جائیں گے؟ تو کہا ابا تم سے ملاقات ہے کیا میں واپس چلا جاؤں گا؟ کہاں جائیں گے؟ حسد بھرے انداز سے، وہ جیسے بعض اوقات کہتے ہیں نا، اب کہاں جانا ہے؟ تمہاری ماں کے پاس چلا جاؤں گا، اور کہاں جاؤں گا؟ ہائے ہائے ہائے۔ اب دونوں رونے لگے۔ اب بیٹے نے اپنے باپ کو سارا واقعہ تفصیلاً بیان کیا۔ وہ کیا ہے؟ کہنے لگا 2 سال پہلے میری دوستی کچھ ایسے لڑکوں سے ہو گئی جو اچھے نہیں تھے، بری صحبت تھی، اور انہوں نے مجھے ہیروئن دی کہ یہ پیو، یہ جادو کی پڑیا ہے، اس سے تم اپنے تمام غم و پریشانیاں بھول جاؤ گے، تمہیں طاقت ملے گی، سرور اور کیفیت آور نشہ تم ستاروں کے آگے پہنچا دے گا تم کو۔ مگر جب میں نے اس کو پیا تو نتیجہ بالکل مختلف۔ جو یہ زہر میری رگوں میں اترتا چلا گیا، میں زندگی سے بیزار ہوتا چلا گیا، تھکن لگتی، غفلت ہوتی، نیند چڑھی رہتی، میری قوت ارادی ختم ہو گئی، میرا حافظہ ختم ہو گیا، جسم کی طاقت ختم ہو گئی، شعور میرا ختم ہوا، میرا سکھ چین سب کچھ اجڑ گیا، پاگلوں سے بدتر میری حالت ہونے لگی، سارے مجھ سے دور ہونے لگے، اور میرے دوستوں کی حالت مجھ سے زیادہ بدتر تھی۔ کتنے ایسے تھے جن کا کاروبار ختم ہو گیا، دیوالی ہو گئے، کئیوں کی جاب چلی گئی، ملازمت چلی گئی، جو جس کالج یونیورسٹی میں پڑھتے تھے وہاں سے نکال دیا گیا۔ اب ہمیں ایک ہی چیز کی دھن تھی، کسی صورت پوریا مل جائے اور ہم اپنا نشہ پورا کریں، کسی صورت پوریا مل جائے نشہ پورا کریں۔ اب پیسہ کہیں سے بھی آئے، جائز طریقے سے ہے کہ ناجائز طریقے سے ہے، کیونکہ وہ پینی تھی۔ شروع میں ماں کو دھوکہ دے کر پیسے لیتا رہا، اس کو بتانا تو تھا نہیں کہ میں کس چیز کا عادی ہوں۔ پھر میں نے گھر میں چوری کرنی شروع کی۔ اب ماں کو سارا وہ سمجھ میں آ گئی، پتہ چل گیا، اور وہ میرا پول کھل گیا گھر کے اندر۔ اب اس نے پیار سے بھی، محبت سے بھی، ہر حوالے سے مجھے سمجھانا شروع کیا، کبھی گلے لگایا، کبھی خوشامد کی، تو کبھی ڈانٹ ڈپٹ بھی کی، تم اسپتال میں داخل ہو جاؤ، میں تمہارا علاج کراؤں گی، تو یوں ہوتا رہا، لیکن مجھے لت لگ گئی تھی۔ پھر ایک دن میں اپنی امی کے پاس پہنچا۔ اس روز مجھے سانسیں میرے لیے لینی تھی، بلکہ دوستوں کے لیے بھی لینی تھی، پیسے زیادہ چاہیے تھے۔ میں نے ماں کو بولا، ماں میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، مجھے پیسے چاہیے تاکہ میں اپنی گاڑی بنا سکوں۔ ماں سمجھ گئی کہ ہو نہ ہو کہ میں ماں کو پھر دھوکہ دے رہا ہوں۔ ماں نے منع کر دیا کہ میں تجھے 1 روپیہ نہیں دے سکتی۔ میں نے ماں کو ڈرایا، دھمکایا۔ مجھ پر شیطان مسلط ہوا، میرے ذہن میں ایک عجیب و غریب قسم کی گندے خیالات آنے لگے۔ میں نے کہا، ماں دیکھ مجھے پیسے دے دے ورنہ میں تجھ پر تہمت لگا دوں گا، ورنہ میں ابو کو کہہ دوں گا کہ تمہارے فلاں فلاں شخص سے غیر شرعی تعلقات ہیں، ناجائز تعلقات تم نے رکھے ہوئے۔ اب ماں نے جب یہ بکواس سنی اس کا تو دماغ گھوم گیا۔ اب ماں چیخ کر بولنے لگی کہ تو مجھ پہ الزام لگاتا ہے وغیرہ وغیرہ کر کے بات بڑی۔ اب پتہ نہیں نشے میں یا دماغ تو ایسے ہی میرا برباد ہو چکا تھا، مجھے بس ایسے ہی میرے دماغ کے خیال ہے کہ واقعی میری ماں کے کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، میری ماں کسی کے ساتھ جا رہی ہے، آ رہی ہے، یہ وہ کر رہی ہے۔ اسی مطلب کے کیفیت کے اندر میں نے کچن سے چاقو لیا اور چاقو لے کے ماں کو بولا کہ ماں دیتی ہے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ ہاں، ماں کو پتہ، ماں کو کیا لگے کہ میں اس کو قتل کروں گا، اور میرے دماغ میں بیٹھ گیا کہ میری ماں مطلب کہ کسی کے ساتھ مطلب کہ ناجائز تعلقات کر کے بیٹھی ہے، میرے باپ کو دھوکہ دے رہی ہے، اور یوں 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 ہے، اس کو قتل ہی کر دینا چاہیے۔ اب اس دھن کے اندر میں نے بار بار ماں کو دھمکایا، ماں مانی نہیں۔ میں نے آخر کار چاقو کے وار کرنے شروع کیے،
اور جیسے ہی چاقو کا وار کیا میری ماں کے ہوش اڑ گئے، بدن سے خون نکلنے لگا، میں رکنے کا نام نہ لوں، یہ مار یہ مار یہ مار یہ مار، مار مار کے میں نے ماں کو لہو لہان کر دیا، خون کے فوارے نکلے اور میری آنکھوں کے سامنے میری ماں تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ ماں سسکتی رہی، بلکتی رہی، تڑپتی رہی، لیکن مجھے رحم نہ آیا۔ بس یہ سننا تھا کہ باپ غصے میں اٹھا، باہر نکل گیا، حوالات کا دروازہ بند ہو گیا۔ بیٹا زور سے چیخ کر کہنے لگا، ابو اس واقعے کا ذمہ دار کون ہے، تم یا میں؟ اور دولت کے نشے میں بدمست، میں ایک ایسے نشے میں تھا مجھے کسی کی پرواہ نہ رہی، تم دولت کے نشے میں تھے، تم نے کبھی میری پرواہ کی؟ تم نے میری پرورش پہ کبھی توجہ دی؟ اس واقعے کا ذمہ دار کون، تم یا میں؟ یوں کر کے یہ اپنے باپ کو کوسنے لگا۔ باپ چلا گیا۔ اب کیا، جب اس کے خلاف کیس ہوتا، لڑکا کچھ ہی عرصے کے بعد پاگل ہو گیا اور پاگل خانے میں داخل کروا دیا گیا۔ لیکن اس کی باتوں نے باپ کو ہلا کر رکھ دیا اور وہ اس بات پر سوچتے مجبور ہو گیا کہ اس واقعے کا ذمہ دار کون۔ آخر کار اس نے اپنے گریبان میں جھانکا تو اس کو یہی لگا کہ کچھ بھی ہے، میں نے کبھی اپنے بچے کی تربیت پر توجہ نہیں دی، اسے لے کر بیٹھا نہیں، اس کو سمجھایا نہیں، اس سے بات چیت کی نہیں، یہ کہاں جاتا ہے، کہاں آتا ہے، کس کے ساتھ اٹھتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، میں نے کبھی اس بات پر توجہ نہیں دی، اس کی غلطیوں پر کبھی اس کو ڈانٹا نہیں، اس کی اچھائیوں پر کبھی اس کی میں نے حوصلہ افزائی نہیں کی۔ مجھے کیا پتا کہ میرا بیٹا کہاں ہے، میں تو دولت کمانے میں مست تھا۔ یہ سوچ کر اس نے اپنی ساری جائیداد ختم کر دی اور ایک مسجد کا کونا پکڑ لیا اور سب کچھ ختم کر کے بس وہ ون سائڈ ہو گیا۔ کسی شاعر نے لکھا ہے، دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو، میری سنو جو گوش نصیحت نویش ہو، میری سنو جو گوش نصیحت نویش ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگرچہ یہ واقعہ کچھ طویل تھا لیکن اس میں بہت کچھ ہے۔ اس واقعے میں سب سے پہلے ہم چلتے ہیں نشے کے عادی کی طرف۔ غور طلب بات یہ ہے کہ کوئی شخص نشے کا عادی کب بنتا ہے۔ ہم نے بعد نشے سے میں مبتلا لوگوں کے تاثرات لیے ہیں ماضی میں، جب ہم نے سلسلہ کیا تھا، اس میں ان کا جو نچوڑ تھا وہ یہ تھا کہ ہم نشے کے عادی بنے اپنے دوستوں کی وجہ سے۔ اور میرا اپنا گمان یہ ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا ہو، واللہ عالم مجھے نہیں لگتا، شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے ڈائریکٹ ہی کسی نشہ آور شے سے ابتدا کی ہو، جس کو عموماً نشہ آور اشیاء کہتے ہیں، انٹاکسیکینٹ، منشیات جسے کہتے ہیں۔ شروع میں وہ سگریٹ پیتا ہے، سگریٹ مطلقاً ناجائز نہیں ہے مگر نہیں پینی چاہیے، تو وہ جب سگریٹ پیتے ہیں نا تو وہ آہستہ آہستہ پھر اس طرح بڑھتے ہیں جو سگریٹ پیتے ہیں، انہی میں سے کوئی ہوتا ہے۔ اب ہماری جو گیدرنگ ہے نا، اس پر اب غور کرنے کی حاجت ہے۔ میرے تمام بالخصوص میرے نوجوان اسلامی بھائی، بالعموم میں تمام عاشقان رسول سے عرض کر رہا ہوں، آپ کی گیدرنگ میں کون ہے؟
کوئی سگریٹ کا عادی ہے؟ اچھا اب آپ بتائیے کہ ایسے کتنی گیدرنگ ہے جس میں سگریٹ کے عادی نے سگریٹ چھوڑ دی ہو، کہ جو نہیں پیتے انہوں نے پینے والے کی عادت چھوڑائی ہو؟ یا ایسی مثالیں کتنی ہیں کہ پہلے ایک پیتا تب دو پیتے پھر تین پیتے ہیں؟ یعنی سگریٹ کی عادت کیا چھوٹے گی؟ یعنی میری معلومات کے مطابق جو حالیہ جو ایک سروے ہے اور جو قانون ہے وہ یہ بنایا گیا کہ سگریٹ کی پیکٹ پر 65% حصہ جو ہوگا، 65% جو ڈبی کتنی ہوتی ہے سگریٹ کی، اتنی سی ڈبی ہوتی ہے، سگریٹ کی ڈبی پر 65% حصے میں سگریٹ کے نقصانات کے متعلق لکھا ہوا ہوگا، اور کمپنیاں لکھ بھی دیں گی، اتنا بڑا کینسر کا منہ بھی بنا دیں گے، لیکن سگریٹ یہ نہیں چھوڑاتی تو پھر اور کون کیا چھوڑائے گا سگریٹ کی عادت؟ پیتے ہیں لوگ سگریٹ۔ اب یہ مجھے لگتا ہے یہ پہلی سیڑھی ہے اس نشے کی منزل کی طرف بڑھنے کی۔ اگر یہیں پر روک لیا جائے خود کو، یعنی سگریٹ کے عادیوں کو جب ہم روکتے ہیں یا سگریٹ مت پیو تو کہتے ہیں یار کیا کریں، 10 دفعہ چھوڑا، 3 دفعہ چھوڑا، 5 دفعہ چھوڑا، لیکن دوبارہ اب وہ تھوڑی پی کر بھی ان کے اندر وہ چیز نکوٹین یا جو بھی ان کی چیز جمع ہو گئی ہے کہ وہ چھوڑتے ہیں تو اندر سے وہ چیز مانگتی ہے کہ اور دو اور دو۔ اب وہ مقابلے کی طاقت نہیں پاتا اپنے اندر کہ وہ سگریٹ کی عادت چھوڑنے کا مقابلہ کر سکے۔ اب اتنی سی سگریٹ پینے کی عادت پر وہ سگریٹ چھوڑنے پر اپنے آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو بھی اس طرح تمباکو کے عادی ہوتے ہیں، ٹوبیکو کے عادی ہوتے ہیں، پتی والے پان کے عادی ہوتے ہیں، گٹکے کے عادی ہوتے ہیں، یہ جو سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں، میں ان سب سے سوال کرتا ہوں کہ ذرا سوچئے کہ ابھی ان چیزوں کو چھوڑنے کے لیے آپ کو کہا جائے تو آپ سے چھوٹتی نہیں ہے، آپ بولتے طلب ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، فلاں چیز ہوتی ہے، تو آپ کے اندر گویا کہ جو کانفیڈنس لیول تھا وہ اس سے توڑ دیا۔ تو اللہ نہ کرے اگر کوئی اس سے بڑھ کر کوئی بری لت پڑ گئی، کوئی ایسے نشے کے عادی بن گئے اس طرح جس طرح یہ بیان کیا جاتا ہے، تو پھر آپ کا کیا بنے گا؟ کیونکہ کچھ عرصے پہلے کی جو سروے رپورٹ ہے اس کے مطابق دنیا میں 35 کروڑ افراد نشے کے عادی ہیں، 35 کروڑ افراد، اور بعض ملکوں میں تو ہر سال لاکھوں کی تعداد بڑھتی ہے، جہاں سے میں بول رہا ہوں، جہاں سے آپ سن رہے ہیں، اور بھی دنیا کے بہت سارے ملکوں کی اگر میں پوزیشن آپ کو بیان کروں تو، بلکہ جن ممالک میں تو ان نشہ آور اشیاء پر سخت سزائیں اور بعض اوقات ان سزاؤں پر عمل درآمد کی بھی اطلاع سنتے ہیں، وہاں بھی نشے کے عادی بڑھ رہے ہیں، کہ پورا یہ مطلب کہ یوں سمجھے کہ ایک لابی ہے، پورا ایک گروپ ہے جو اس پر کام کرتا ہے۔ اور پہلے تو ہم جو نشے کے نام سنتے تھے وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اب تو جیسے کہ بعض ممالک کے جیسے کہ رپورٹ کے مطابق کیمیائی منشیات بھی آ گئی ہیں، اور تیسرے چوتھے نمبر پر تو افیون اور ہیروئن وغیرہ کا نام آتا ہے جو مشہور ہے، میں باقی نام نہیں لیتا، جو مشہور نام ہے میں نے وہ لے لیے۔ تو اب یہ کہ اگر کوئی اللہ نہ کرے بری صحبت کی وجہ، بری صحبت یا لاتے، کوئی نیک مریزگار نمازی متقی آدمی کے ساتھ رہے گا تو سگریٹ کا عادی نہیں بنے گا، تو یہ اس طرح کے نشے کا عادی کیا بنے گا؟ پھر یہ چیز شراب کی طرف لے کے جاتی ہے، پھر یہ آنکھ بعد میں جوئے کی طرف چلا جاتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی ساری زندگی تباہ و بربادی کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے، نہ گھر کا رہتا ہے، نہ خاندان کا رہتا ہے، نہ عزت رہتی ہے، نہ کوئی اس کا مطلب مقام و مرتبہ رہتا ہے، نہ گھر میں اس کی کوئی عزت ہوتی ہے، بھاگتا دوڑتا پھرتا ہے۔ ایک نارمل سگریٹ پینے والا آدمی بھی کسی معزز باپ یا ماں کے آگے یا کسی معزز دینی کے آگے یا امام مسجد کے آگے یا مطلب کہ کوئی پیر صاحب کے آگے، کوئی بزرگ کے آگے یا کوئی جس کی عزت کرتا ہے اس کے آگے سگریٹ نہیں پی سکتا۔ ایسی عادت کو کیوں پال کر بیٹھے ہو جو کسی معزز دینی کے آگے، کسی معزز ترین فرد کے آگے اس کام کو نہ کر سکو اور اٹھ کر آپ کو باہر بھاگنا پڑے؟
اور آپ اپنی وہ طلب بجھانے کے لیے اس طرح مطلب مارے مارے پھرتے ہو. کہیں بہت دیر تک بیٹھنا ہو تو فوراً خیال آتا ہے کہ یار اتنی دیر تک بیٹھوں گا ان کے ساتھ تو یار میں پی تو نہیں سکوں گا, پتی والا پان تو نہیں کھا سکوں گا, گٹکا تو نہیں کھا سکوں گا. تو آپ کتنی اہم ترین صحبتوں سے دور رہتے ہو, کتنے نیک صحبتوں سے آپ دور رہتے ہو. اور پھر اللہ نہ کرے عادی ہی کسی منشیات کا ہے, کسی نشہ آور اشیاء کا ہے, اس کو تو ویسے لوگ اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتے, اور اس کی تو گیدرنگ ہی چینج ہو جاتی ہے نا. وہ تو بیٹھتا ہے ان لوگوں کے ساتھ ہے, پھر آخر میں کوڑے کے ڈھیر پر, گوبر کے پاس, پیشاب خانے کے باہر جہاں لوگ پیشاب کر رہے ہوتے ہیں وہاں پڑے ہوئے ہوتے ہیں, کچرا کنڈی کے پاس یہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں, نہ ان کے کپڑوں کا ٹھکانہ نہ ان کے چہرے کا ٹھکانہ, کچھ بھی نہیں ہوتا, بس یہ دنیا سے بالکل بے پرواہ ہو کر مست ہو کر یہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں. ایسی عجیب و غریب اور عبرت والی زندگی ان کی ہوتی ہے کہ کیا عرض کرو. یعنی ان کو دیکھ کر ہی آدھی عبرت لے لے, ایسے عبرت والے ان کے حلی ہو جاتے ہیں. یا پھر کوئی ایسا گیدرنگ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں یہ بیٹھ کر پی رہے ہوتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ ایک پورا گروپ ہے, بہت بڑا بزنس ہے, مافیا ہے بہت بڑی. اس نے دنیا کے اندر اپنا نیٹ ورک پھیلایا ہوا, دنیا میں یہ سپلائی کرتے ہیں. دنیا میں اتنے قانون بنائے گئے, صحیح میرے پر رپورٹس ہیں, دنیا میں اتنے قانون بنائے گئے, اتنے قانون بنائے گئے, اتنا کروڑوں اربوں کے تعداد میں, خربوں کی تعداد میں کرنسیاں خرچ کی گئی, لیکن ان کو نہ روک سکے. جیسے کہ فلم والوں نے جس طرح فلم کو عام کیا, گانے والوں نے جس طرح گانے کو عام کیا, گانا حرام فلم حرام, جو یہ مطلب جو فلمیں ڈرامے جو ہم دیکھ والوں کے جس کو گناہ بھرے جو ہوتے ہیں, اب وہ حرام. لیکن مجھے بتائیے کہ کتنے لوگ بچے ہوئے ہیں. اچھا, باوجود اس کے جانتے کہ یہ حرام ہے, باوجود اس کے جانتے کہ دنیا اور آخرت کو تباہ کرنے والے یہ کام ہے, لیکن نہیں بچ پاتے. پورا ایک مافیا ہے, پورا ایک گروپ ہے جو اربوں لوگوں کو اپنی اس بزنس کے اندر انوالو کرنا چاہتا ہے, اور ایسے نت نئے انداز یہ لا کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ابھی کل ہی ایک نوجوان مجھے ملے تھے, بتا رہے تھے کہ نوجوان کس طرح برائی کی طرف انوالو ہو رہے ہیں. ایک ذہن دے رہے تھے کہ نوجوانوں کو بٹھا کر کوئی ایسا سلسلہ کیا جائے اور نوجوانوں سے نوجوان ہوئی کے متعلق سوال جواب اور باتیں کی جائیں. ایک مائنڈ بنا رہے تھے, مجھے کچھ مدنی پھول دے رہے تھے, اچھا لگ رہا تھا کہ کچھ ایسا ہے. تو وہ ایک نوجوان جو اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ برائی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے, اس کے اسباب پر غور کیا جائے اور انہی سے بات کی جائے, وہ تھا. تو انہی میں یہ عادی ملتے ہیں. آپ کو یہ ملیں گے 13, 14, 15, 18 سال کی عمر کے ایک سے ایک ملیں گے جو یہ نشے کے عادی ہیں. اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں, پیسے ملتے نہیں ہیں. آپ نے دیکھا کہ نشے کی عادت نے ایک بیٹے سے اس کی ماں کا قتل کروا دیا. اب کیا چاہیے بتائیے, خود پاگل ہو گیا. کیا یہ واقعہ نشہ کرنے والوں کے لیے عبرت کے لیے کافی نہیں ہے؟ سگریٹ پینے والوں کے لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تمباکو گٹکا وغیرہ کھانے پینے والوں کے لیے کیا یہ واقعہ اس کی عبرت کے لیے کافی نہیں ہے؟ کہ عقل کھا جاتا ہے, دل و دماغ پر ایک چیز طاری ہو جاتی ہے, اور بہت نقصانات ہیں اس کے. تو اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات, اور اگر کوئی اللہ نہ کرے نشے کا عادی ہے, کٹ جائے وہاں سے, گیدرنگ بدل دے, صحبت بدل دے. صحبتوں سے سارا معاملہ خراب ہو رہا ہے. تو میں وہی بات دوبارہ لے کے جاؤں گا کہ اگر ان عادی لوگوں سے بات کرو تو یہی کہیں گے کہ ہمیں ہماری صحبت نے, ہمارے دوستوں نے مار دیا. اب آپ دیکھیے کہ آپ کی صحبت کون سی ہے, آپ کی گیدرنگ کیا ہے. اس پہ سگریٹ پینے والے, تمباکو کھانے والے کتنے ہیں, اس پہ اللہ نہ کرے شراب پینے والے کتنے ہوتے ہیں. گیدرنگ میں ایک آدھ ایسا ہوتا ہے شراب پیتا ہے. جوا کھیلنے والے کتنے ہیں, اسی طرح برائی کے اڈوں پہ جانے والے کتنے ہیں. اب بولے میں تو کچھ بھی نہیں کرتا, بس دوست ہے جاتا ہوں. تو کبھی آپ بھی لائن پہ لگ جاؤ گے. آپ کے اندر اگر اتنی اچھائی ہوتی تو آپ ان سے دوستیاں کیوں کرتے, ان کی گیدرنگ میں بیٹھتے ہی کیوں؟ آپ کے اندر بھی تو برائی والے جراثیم دو نا جو برائی کو پسند کر رہے ہیں, ان چیزوں کے
لالچ ہے آپ کی کہ کہاں لڑکیاں ہیں، کہاں پر گانا ہے، کہاں پر موسیقی ہے، کہاں پر شراب ہے، کہاں پر یہ ساری چیزیں ہیں، کہاں پر فلمیں ڈرامے ہیں۔ یہ تو ہماری طبیعت کی خرابی ہے نا، جس سے ہمیں ایسے دوستوں میں اٹھنا بیٹھنے کا وہ کر دیا۔ جبکہ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک دوستی اور صحبت کے حساب سے بالکل واضح ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحبت کے حوالے سے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے، میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برے ساتھی سے بچ کے تو اس کے ساتھ پہچانا جائے گا، یعنی جیسے لوگوں کے پاس آدمی کی نشست و برخاست ہوتی ہے، لوگ اسے ویسا ہی جانتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک ہے کہ نیک اور برے ہم نشین کی مثال ایسے جیسے ایک کے پاس مشک اور دوسرے کے پاس وہ جو آگ کی جو دھنی ہوتی ہے۔ مشک والا تجھے مشک ویسے ہی دے گا یا تو اسے خرید لے گا اور کچھ نہ صحیح تو خوشبو آئے گی، اور دوسرا تیرے کپڑے جلا دے گا یا تو اس سے بدبو پائے گا۔ اور اگر اللہ نہ کرے صحبت بدمذہبوں کی ہے، اللہ نہ کرے، تو پھر حدیث پاک میں واضح ہے کہ تم ان سے دور رہو اور وہ تم سے دور رہیں، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے اور فتنے میں نہ ڈال دیں۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس سے دوستی کر رہا ہے۔ تو دوستی، فرینڈشپ، گیدرنگ، فرینڈ سرکل، اس معاملے میں شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے اٹھنے بیٹھنے کے حوالے سے۔ قرآن کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ، اچھوں کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اور اگر ایسی کوئی صحبت ہے جو نماز قضا کرتی ہو، برائی میں ہو، بد اخلاقیوں کا شکار ہو، برائے کرم اے میرے مدنی چینل کے ناظرین اس پر احتیاط کیجئے اور ہٹ جائیے، ختم کر دیجئے، اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق زندگی گزاری، اور ایسے دوست رکھیے کہ جن کے ساتھ رہنے سے ہمیں اللہ کی محبت ملے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے، اولیاء کرام کی محبت ملے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت نصیب ہو، نہ کہ بندہ یہ برائی اور نشے کا عادی ہو جائے۔ اب ماحول ہے ایسا، کیا کر سکتے ہیں؟ موٹر سائیکلوں پہ گھومنا، کاروں میں گھومنا، ادھر بھاگنا ادھر بھاگنا، تفریح مقامات، پھر ساتھ ساتھ اب بچ گیا تو یہ موبائل فون اور انٹرنیٹ نے بیڑا غرق کر دیا۔ اب یہ گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے، چار دوستوں میں بیٹھے ہوئے، وہ ویڈیو دکھا رہا ہے، وہ ویڈیو دکھا رہا ہے۔ ذرا سوچو کیسی صحبت ہے، کیسی گیدرنگ لے کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کس طرح استقامت ملے گی۔ اچھا، اب آئیے دوسرے پہلو کی طرف۔ وہ پہلو ہے ارب پتی باپ کا عبرت ناک انجام۔ کہ آخر اس نے زندگی کا مقصد دولت کمانا بنایا، اور جب ہوش آیا کہ اب یہ ساری دولت جو اتنا بڑی جمع ہو گئی، میں بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزاروں اور اس دولت کا لطف اٹھاؤں، تو جیسے یہ خیال آیا تو بیوی کی لاش ملی اور بیٹا پاگل ہو گیا، اور ساری دولت اس نے ایک طرف کر دی۔ وجہ کیا تھی؟ اس نے دولت کمائی لیکن کبھی اولاد کی طرف تربیت کی نظر سے نہیں دیکھا، تربیت نہیں کی اولاد کی، اولاد کو کالج اور یونیورسٹی کے ماحول کے حوالے کر دیا۔ کیا ماحول ہے ہمارے یہاں کالجز اور یونیورسٹیز کا؟ کتنا عجیب و غریب ماحول ہے، اور اللہ نہ کرے جہاں پر لڑکے اور لڑکیاں دونوں ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ مطلب کتنی برائیاں ہیں یہاں پر، کتنی برائیاں ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اولاد ان جگہوں پر جا کر کوئی صاف ستھری ہو کر لوٹے گی؟ بری لت یا بری عادتیں نہیں لے گی۔ ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ اولاد کی برائیاں ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ ہم سے اچھی طرح بات کر رہی، کہاں جا رہا ہے آپ کو نہیں پتا، رات لیٹ آیا کہاں تھا آپ کو نہیں پتا، کدھر گئے آپ کو نہیں پتا، اس کا فرینڈ سرکل کون سا ہے آپ کو نہیں پتا۔ اور اب تو بدقسمتی یہ ہے کہ لڑکیاں جس انداز کے ساتھ دوستیاں کرتی ہیں، لڑکیوں میں دوستی کرنے کی بھی اگر میں صرف بات کروں تو وہ بھی کوئی اچھا ماحول نہیں رہا۔ لڑکیوں کی جو آپس کی جو گیدرنگ ہو گئی ہیں،
سیلیاں، پارٹیاں، پکنکیں، موویز، پھر وہ لڑکے اور لڑکیاں پکنک کے لیے جاتی ہیں تو فارم ہاؤس پر جاتی ہیں، تو سی سائڈ پر جاتی ہیں، بسیں کروائی جاتی ہیں، ایک ہی بس کے اندر لڑکے لڑکیاں۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو ماحول ہمارے یہاں بنا ہوا ہے، اس ماحول میں کیا صفائی رہے گی، کیا ستھرائی رہے گی؟ چاہے وہ کسی کی بھی بیٹی ہے، کسی کا بھی بیٹا ہے۔ آپ کو نہیں سمجھ آتی کیا؟ مطلب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نہیں، مطلب اتنی موٹی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ کی بیٹی بے پردہ کہاں جا رہی ہے؟ با پردہ بھی جا رہی ہے تو کہاں جا رہی ہے؟ لیٹ آئی تو کیوں لیٹ آئی؟ کس کے ساتھ تھی؟ اس کی دوست کون سی ہیں؟ یعنی موبائل اور نیٹ کے بعد بھی کیا ہمیں ہوش نہیں آئے گا؟ اس قدر فلموں ڈراموں کا کلچر، الیکٹرونک میڈیا کا کلچر، کو ایجوکیشن کا کلچر اور گناہ بھری تفریحات کا کلچر، فیشن اور اریانی کا کلچر، یہ ماحول، اس کے بعد بھی ہمیں ہوش نہیں آئے گا۔ یعنی اب تو پہلے سے زیادہ احتیاطیں چاہیے، پہلے سے زیادہ ماں باپ کو محتاط ہونا پڑے گا اور خبر گیری رکھنی پڑے گی۔ بات صرف امیر آدمی کی نہیں ہے، بات غریب آدمی بھی کی ہوئی ہے۔ صبح 8 بجے غریب آدمی نکلتا ہے اور رات کو 9 بجے واپس آتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچہ کدھر ہے، کیا ہے، کیسے بڑا ہوا۔ ارے تم کب بڑے ہو گئے؟ ارے تم کب بڑے ہو گئے؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا تم کب بڑے ہو گئے۔ بڑے فخر سے کہتے ہیں یار بس کچھ پتہ ہی نہیں چلتا یار، اولاد کب بڑی ہو جاتی ہے۔ ارے کوئی سوچو تو صحیح، اولاد کب کیسے بڑی ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ آپ کی ذمہ داری کیا تھی؟ ارے آپ کو پتہ ہی نہیں چلا اولاد کیسے بڑی ہو گئی، کب بڑی ہو گئی، کہاں بڑی ہو گئی۔ یہ جملہ صحیح ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے مدینہ کے ناظرین اور میرے ہند کے اسلامی بھائیوں، دنیا بھر کے اسلامی بھائیوں میں سوال کیا ہے، یہ جملہ صحیح ہے؟ خواہ آپ کی غربت کا عالم ہے، خواہ آپ کی امیری کا عالم ہے، خواہ آپ کسی بھی دنیا میں، اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے گھر کے لیے ہماری ذمہ داری لگائی گئی ہے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، رزق حلال کے لیے، گھر بار کے لیے، ان کی سنت تو بھری تربیت کے لیے ہماری ذمہ داری لگائی گئی ہے۔ ہمیں بالکل اس معاملے میں تاکید کی گئی ہے، قرآن میں تاکید کی گئی ہے، ہمیں حدیث میں تاکید کی گئی ہے گھر بار کے اولاد کے معاملے میں۔ ہم نے ایک ہی اولاد اور بیوی بچوں کا ذمہ داری دے کہ بھائی جناب کما کر دینا، کما کر تو دینا ہے، مرد کی ذمہ داری ہے کہ یہ خرچ کرتا ہے، اس کی افضلیت ہے مرد کی کہ یہ خرچ کرتا ہے، لیکن کما کر دینا ہے، ایک تو حلال کما کر دینا ہے اور پھر تربیت کرنی ہے، انہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق علم دین بھی سکھانا ہے اور انہیں گناہوں سے بچانا ہے، بے غیرتی سے بچانا ہے، بے حیائی سے بچانا ہے۔ یہ ساری ذمہ داری ہے کہ ہماری نہیں ہے۔ جو ماں باپ کوتاہی کرتے ہیں، آخر کار کیا ہوتا ہے؟ اولاد پڑھتی ہے، لکھتی ہے، بڑی ہوتی ہے، سارا وہ دنیاوی ذہن ہوتا ہے، اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دیتی ہے۔ ارے بھائی اولڈ ہاؤس کسی کو مفتی اور عالم نے کھولے ہیں نا، آپ کو اولڈ ہاؤس کے پیچھے سٹوری کیا ملے گی؟ کن کے ماں باپ اولڈ ہاؤس کے اندر ہیں؟ جائیے اس کا سروے کر لیجئے، چوٹ کر رہا ہوں میں آپ کو، سروے کر لیجئے کن کے ماں باپ اولڈ ہاؤس میں، کتنے علماء کے ماں باپ اولڈ ہاؤس میں، کتنے باعمل مسلمانوں کے ماں باپ اولڈ ہاؤس میں، عاشقان رسول کے ماں باپ اولڈ ہاؤس میں، باعمل عاشقان رسول، جن کی دینی تعلیم ہوئی، جن کی دینی تربیت ہوئی، جنہوں نے سنتوں بھرا ماحول اختیار کیا، کیا ان کے ماں باپ آپ کو اولڈ ہاؤس میں ملیں گے؟ انشاءاللہ تبارک و تعالی نہیں ملیں گے۔ یہ انہی دنیا کی اور کالج اور یونیورسٹی اور مغربی تہذیب کے مارے ہوئے لوگوں کے ماں باپ آپ کو اولڈ ہاؤس میں ملیں گے، جن کے ماں باپ نے بچپن میں اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا، اگرچہ بہت ساری باتیں غلط صحیح، مگر قربانیاں دیں، پلس میں دی یا مائنس میں دی۔
لیکن اولاد بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کی قربانیوں کو کیا صلہ دیتی ہے؟ اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دیتی ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی آنے والی اتوار کو میرا بیان ہے ماں. بیان کا موضوع صرف ماں ہے. اس میں انشاءاللہ تعالی ماں کا کردار اور ماں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنے کے حوالے سے اور ماں کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آنے کے حوالے سے کچھ عرض کروں گا. بڑے عبرت انگیز اور بڑے سبق آموز واقعات ہیں. لیکن میں دیکھتا ہوں تقسیم کہ جن کی تربیت قرآن و حدیث کے مطابق ہوئی ہے، جس کی تربیت، اس کے ماں باپ سکھی ملیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. سکھی ملیں گے تقریباً. ورنہ بہت تکلیف ہے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائی، بہت تکلیف ہے. اس معاملے میں غور کیجئے. میں نے ایک ہی واقعہ رکھا تھا، یہ بڑا عبرتناک واقعہ تھا کہ جو شخص صرف دولت کمانے کے لیے مارا پھرتا ہے، آخر کار دولت کیا کام آئی؟ بیوی بھی چلی گئی اور بچہ بھی چلا گیا، دولت سے کوئی کام نہیں آئی. زندگی کا اتنا بڑا حصہ صرف مال کمانے میں لگا دیا. اور اولاد کی تربیت بھی کوئی دارالعلوم میں یا جامعہ میں یا مطلب اچھے ماحول میں نہیں ہوئی، کالج یونیورسٹی کا صرف ماحول ملا اور چرسی اور ہیروئن کی دوست مل گئے. نتیجہ تباہی و بربادی جو کچھ ہوئی، یہ میں نے آپ کو یہاں پر بیان کر دیا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اس واقعے سے عبرت لینے والے عبرت لیں گے، سبق لینے والے سبق لیں گے. فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار. تو عبرت حاصل کرو اے نظر والو. اللہ وہ نظر عطا فرمائے جو ہمیں عبرت ملے. اللہ وہ عبرت والا دل عطا فرمائے کہ ہم عبرت لیں. اور آج ابھی اسی وقت اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں نگرانی شروع کریں. ان کو شکوک و شبہات کے میں بھی نہ لیں کہ یہ مطلب کہ ان کے لیے جینا مشکل ہو جائے، ان کے لیے سانس لینا مشکل ہو جائے. ایک خوبصورت ماحول پیدا کریں، بچے آپ کے قریب آئیں. یعنی کتنے ماں باپ ایسے ہیں جن کی اولاد ان کے قریب نہیں آتی، ان کے قریب آنے کو نہیں پسند کرتے، کیونکہ وہ یا تو پوچھنا نہیں ہے، اور جب پوچھنے والے ہیں تو جب بھی اولاد قریب آئے گی تو 2 گھنٹے کا لیکچر ہوگا. اولاد بولے گی یار یہ لیکچر ہی ہونا ہے. کبھی کوئی اولاد کے لیے بھی اس کی دلچسپی کے مطابق بھی تو کوئی کلام کیا جائے جس میں اولاد کی دلچسپی ہے، جائز کلام ہو مگر اولاد کی دلچسپی ہو اس کے اندر. اس کو لگے کہ یار مطلب وہ آپ کے ساتھ بیٹھے تو لطف اٹھائے، آپ کی صحبت سے اس کو کوفت نہ آئے. ہمیں سے ہر ایک کو غور کرنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہماری تربیت نہیں ہے، ہماری حوصلہ افزائی والا بھی ذہن نہیں ہے کہ بچہ جیسے آتا ہے اور بچہ جیسے کہ بعضوں کا تعلیمی اداروں میں اسٹار ملتا ہے نا، اسٹار بنا کر آتے ہیں. اب بچہ ابو مجھے اسٹار ملا، اب ابو ٹھیک ہے. اب بچہ آپ سے ٹھیک ہے کا ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا، بچہ آپ سے ٹھیک ہے کی توقع نہیں تھی. یہ بڑا دوڑتا ہوا مسکراتا ہوا آیا، بلکہ بعض اوقات تو تھکا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے ابو مجھے اسٹار ملا. مثال کے طور پر بچے نے کلمہ سنا دیا، جیسے دارالمدینہ کا ہمارا ماحول ہے تو بچے نے کلمہ سنا دیا، مدرسے میں کلمہ سنا دیا، قاری صاحب نے یا باجی نے یا استاد نے اس کو اسٹار بنا دیا. کوئی ایسی چیز دے دی جس سے اس کو لگے کہ یار میری حوصلہ افزائی ہوئی ہے. اب وہ آیا کہنا کہ یہ ہوا تو کیا ہوا، ٹھیک ہے جاؤ. اب بچہ اس بات کی توقع نہیں کرتا تھا. اچھا اسٹار ملا، کیا سنایا؟ ہاں یہ سنایا، ارے واہ مجھے بھی سناؤ. شاباش ماشاءاللہ، اچھا کام کیا تو ماشاءاللہ کہنے میں کیا حرج ہے آپ کو؟ سبحان اللہ کہنے میں کیا حرج ہے آپ کو؟ بچے کی پیٹھ تھپکنے میں کیا حرج ہے؟ جب آپ کے بچے نے گھر کا کام نہیں کیا تو آپ نے 4 باتیں سنائے، لیکن اگر کبھی کوئی گھر کا کام کر دے، کوئی پوچھا لگا دے، کوئی جھاڑو لگا دے، کوئی برتن اٹھا دے یا کوئی ایسی چیز کر دے تو آخر ماں کو بولنے میں کیا رہ ہے؟ ماشاءاللہ بیٹا آج آپ نے بہت اچھا کام کیا. اگر حوصلہ افزائی کیوں نہیں کرتے ہم؟ تاکہ وہ بچہ آپ کے قریب آئے، بچی آپ کے قریب آئے.
نصیحت کرنی ہے، تربیت کرنی ہے، مدنی پھول دینے ہیں، ان سب کے لیے کوئی ماحول بنانا پڑتا ہے. ماحول بنائیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بعض اوقات بچہ غلطی کرتا ہے، ہاں بالکل غلطی کرتا ہے، مگر غلطی کا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہر غلطی ایسی نہیں ہوتی جس کو اسی وقت اس پر چڑھائی کر دی جائے. غلطی کی، اب غلطی کرنے کے بعد آپ تھوڑی سی تسلی لے لیں. اس کو پتہ ہے کہ ابو یا امی کو پتہ چل گیا کہ میں نے یہ غلطی کی ہے. اب یہ غلطی کی تو آپ کو پتہ غلطی کی، اب سمجھانے کا پھر بھی تو موقع مل سکتا ہے. بعض اوقات دیکھی اندیکھی کرنی پڑتی ہے، جبکہ وہ یہ سب تربیت کی باتیں ہیں. میری ہر بات ہر جگہ پر امپلیمنٹ نہیں ہوگی. اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے معاملات میں بھی اب یہ اتنی تفصیل، اس کے لیے میں آپ کو مشورہ یہ دوں، تربیت اولاد یہ کتاب لے لیجئے مکتبۃ المدینہ سے، تمام اسلامی بھائی لے لیں. جو بیٹے ہیں نا وہ بھی لے لیں. یہ کتاب ہی آپ کی تربیت کرے گی، یوں سمجھیے. اور ماں باپ تو اس کتاب کو چاٹیں. تربیت اولاد اس کتاب کا نام ہے. مکتبۃ المدینہ سے اس کتاب کو طلب کیا جا سکتا ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کتاب کو غالباً دیکھا جا سکتا ہے. اس کتاب کو ضرور ہدیتاً حاصل کریں. اتنی بڑی کتاب نہیں ہے، اس میں امیر اہل سنت کے بھی مدنی پھول ہے اور اعلیٰ حضرت کا فیضان بھی جاری ہے. ماشاءاللہ المدینہ العلمیہ کی زبردست کاوش ہے تربیت اولاد. اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ سے لینے کی ہے کوئی نیت کرتا ہے آپ میں سے؟ اتنی ضخیم نہیں ہے، زیادہ بڑی کتاب نہیں ہے. لیں اور پڑھیں اس کو، اور اس کو عام کریں. میں اور کوئی کتاب نہیں، آپ کو صرف آج ایک ہی کتاب کی ترغیب دلاتا ہوں بس، تربیت اولاد. بہت خوبصورت کتاب ہے، غوثیہ رنگ کی کتاب ہے. میرے اعلیٰ حضرت میرے غوث پاک کے گنبد کا جو رنگ ہے اس کی یاد ہے. تربیت اولاد، مختلف تراجم بھی اس کتاب کے غالباً ہو چکے ہیں. یہ دوسرے رنگ کی ہے، میرے پاس نیلے رنگ کی تھی ہے بلکہ. تو اس کتاب کو لیں اور پڑھیں. اس میں ہمارے لیے مطلب جو ابھی والدین میں شمار نہیں ہوتے، ابھی بیٹے ہی ہیں، بچے ہی ہیں، تو آپ کے لیے بھی یہ کہ اس کتاب میں جو کچھ لکھا اب اس کے سانچے میں ڈھلیے. اگر اللہ نہ کرے ہماری تربیت میں کہیں کمزوری رہ گئی ہے، لیکن قبر و آخرت کے معاملے میں تو ہمیں شعور ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ کہہ کر تو نماز قضا نہیں کر سکتے نا کہ ماں باپ نے کبھی ہم کو نماز پڑھنے کا نہیں کہا تھا، تو کیا آپ کو نماز قضا کرنے کی اجازت مل جائے گی؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر والدین پر رکھ کر آپ گناہ اور بے حیائی کی طرف جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، تہمتیں باندھتے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، گانے بجتے دیکھتے ہیں، چلے گھر والوں گھر کے بڑوں نے اٹھا کر ٹی وی کی اسکرین سامنے رکھ دی ہے اور مطلب کہ گناہوں بھرے سلسلے گھر میں چلتے ہیں، تو کیا آپ میں شعور نہیں ہے؟ کیا گھر والے مطلب کہ کھانا آپ کی طبیعت کا نہیں ملتا تو آپ چیختے ہو، پیسے نہیں ملتے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، اور بھی 10 قسم کی چیز سمجھ میں نہیں آتی، لیکن آپ کی طبیعت اور آپ کی نفس اور آپ کی سوچ کے مطابق وہ چیز ملتی ہے تو واہ واہ، آپ بچیے. بلکہ گھر میں آپ کو تو چاہیے کہ اگر ایسا ماحول گھر میں ہے کہ جہاں یہ مذہبی تربیت نہیں ہو رہی، وہاں تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول زیادہ ضرورت رکھتا ہے. درس فیضان سنت آپ شروع کریں نا، اپنے بچوں کو دے وہ درس فیضان سنت، اردو پڑھنے آتا تو دیں گے. انشاءاللہ گھر میں مدنی ماحول بنے گا. مدنی چینل چلائیے، گھر میں مدنی ماحول بنے گا. میں بہت بنیادی موضوع لے کر حاضر ہوا تھا، بہت بنیادی موضوع ہے. تمام والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی درست تربیت کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور 3-4 سال کی عمر سے، اس سے نیچے سے، بلکہ امیر سنت کی تربیت کو اگر میں بولوں تو بچہ اگر بولنا سیکھے تو اللہ کرے سب سے پہلے وہ بولے اللہ 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 اللہ. بچے کو اللہ بولنا سکھائے، یعنی یوں سمجھے کہ اس کی زبان سے نکلا ہوا پہلا کلمہ درست کلمہ اللہ ہو. یہ آپ کی تربیت کی ابتدا ہے. اس کو وہ اپنے گھر میں نمازیں دیکھے، وہ اپنے گھر میں آقا کی 12ویں دیکھے، اپنے گھر میں غوث پاک کی 11ویں دیکھے،
اپنے گھر میں میرے خواجہ کی چھٹی دیکھے, اپنے گھر میں یہ میرے اعلیٰ حضرت کی 25ویں دیکھے, اپنے گھر میں بزرگان دین کا اصال ثواب دیکھے. یہ دیکھے کہ کہیں مطلب کہ کوئی انتقال ہو گیا تو باقاعدہ شریعت اور اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے مطابق تیجا ہو رہا ہے, اصال ثواب ہو رہا ہے, پھر 400 بھی ہو رہا ہے بالکل شریعت کے مطالعہ کے مطابق, پھر ہمارے برسی بھی بنائی جا رہی ہے, دعا و فاتحہ ہو رہی ہے. وہ اپنے گھر میں کم از کم کچھ نہیں ہر پیر کو ایک تو روزہ دیکھے کہ میرے گھر میں میرے ماں باپ یا بھائی بہن پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں. یہ پوچھے گا تو صحیح نا بچہ کہ پیر شریف کا روزہ کیوں رکھ رہے ہیں, تو آپ کہیں گے نہیں کہ بیٹا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا جشن ولادت منایا کرتے تھے. ابھی سے اس کا ذہن نہیں بنے گا کہ مجھے روزے رکھنے چاہیے. اپنے گھر میں جب وہ فرض روزے دیکھے گا, اس کو پتا ہوگا کہ میرے گھر کے اندر نہ گانے چل رہے, نہ باجے چل رہے, نہ موسیقی چل رہا. آپ نے دیکھے ہوگے ایسے بچے جن کے گھروں میں گانے باجے نہیں ہوتے, تو کہیں یہ کسی کار میں کہیں جا رہے ہوتے, کہیں سے میوزک چل رہا ہوتا ہے نا, تو فوراً بچے بھی کان بند کرتے ہیں. وہ فوراً سمجھ جاتے کہ یہ بری بات ہے. ایسے گھروں کے اندر مدنی منع عموماً اس طرح آپ کو ملیں گے, نور والا آیا ہے, نور لے کے آیا ہے, جھنڈے ہلاتے ہوں گے. تو یہ ان کا مدینہ ہو رہا ہوگا, دعائیں پڑھ رہے ہوں گے, دعائیں پڑھا رہے ہوں گے, دسترخوان پہ بیٹھ کے سنت کے مطابق کھا رہے ہوں گے. دیکھیں گے کہ ماں باپ پلیٹیں صاف کر رہے ہیں, بلکہ ماشاءاللہ پلیٹ دھو کر پی کر ایک غلام آزاد کرنے کے ثواب کا حقدار بن رہے ہیں. اچھی نیتیں ہو رہی ہیں, اول آخر دعائیں ہو رہی ہیں کھانا کھانے کی. کہیں ماں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہی ہے, تو کہیں بہنیں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہی ہیں. تو کبھی ماں کے ہاتھ میں تسبیح دیکھے گیا بچہ مدنی منا یا مدنی منی, تو کبھی باپ کو یا ماں کو تہجد کی نماز پڑھتے دیکھیں گے مدنی منع مدنی منیاں. یا اگر بڑی ہوں گی تو تھوڑا بہت جبھی کہ نماز کے لیے ان کو اٹھایا جا رہا ہے. کیا ایسا ماحول ہے ہمارا؟ ہم نے تو ایک کمرہ الگ کر کے انہی کے کمروں میں ٹی وی دے کر, انہی کے کمروں کے اندر کیبل لگا کر, انہی کے کمروں کے اندر وائی فائی دے کر, پھر انہی کو ہم نے لیپ ٹاپ دے کر, پی سی, ٹیبلٹ اور اسمارٹ فون وغیرہ موبائل دے کر, ایک کمرہ دے کر, کمرہ بند کر کے, اٹیچ باتھ روم کے ساتھ کمرہ بند کر کے اے سی ویسی لگا کے دے دیا, جا بیٹا بیٹھ, ہم نے تیری کوئی مذہبی تربیت تو کی نہیں ہے, اب تیرے یہ بھی لے لے. ستیاناس سوا ستیاناس, تو ذہن نہیں ہے. یہ ہے یا نہیں ہمارے کلچر؟ کبھی سمجھایا بیٹا کہ موبائل فون باہر رکھ کے سویا کرو, بیٹا یہ نہیں کیا کرو, کچھ بیٹا کر کے بھی سمجھائے نا. مانتا ہے کہ نہیں؟ جانور کدھر کا؟ ارے جانور کدھر کا نہیں ہے بھائی, یہ تو انسان ہے. تمہارا بچہ جانور کہاں سے ہو گیا؟ یہ کون سا غصہ آ گیا؟ تو معتدل انداز سے, محبت بھرے انداز سے, پیار بھرے انداز سے اور شریعت مطہرہ کے بتائے ہوئے ستھرے انداز سے برائے کرم اپنے بچوں کی تربیت کیجئے. اگر آپ دنیا کے کسی اور ملک میں ہیں اور آپ کا بچہ اور آپ کا گھر کسی اور ملک میں ہے, برائے کرم صرف پیسے بھیج کر, کوئی ریال بھیج رہا ہے تو کوئی درہم بھیج رہا ہے, کوئی دینار بھیج رہا ہے, کوئی ڈالر بھیج رہا ہے, کوئی پاؤنڈ بھیج رہا ہے, تو کوئی کیا بھیج رہا ہے, کوئی کیا بھیج رہا ہے. گھر والے خوش ہیں, بچہ کہاں جا رہا ہے باپ کو پتا نہیں, پیچھے کیا ہو رہا ہے باپ کو پتا نہیں. ارے بھائی ایسا نہیں کرو یار, ایسا نہیں کرو پلیز, ایسا مت کریں. صرف کما کر دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. تعلیم و تربیت, اور تعلیم بھی اسلام و دین کے مطابق تعلیم اور اسلام و دین کے مطابق تربیت آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. اے والد, مقام آپ کا بہت بڑا ہے مگر ذمہ داری آپ کی بہت بڑی ہے. بہت بڑا مقام ہے آپ کا. باپ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے, باپ راضی رب راضی, باپ ناراض رب ناراض. آپ کا مقام بہت بڑا. آپ شوہر ہیں کہ عورت کے لیے یہاں تک آتا ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو عورت کو حکم ہوتا اپنے شوہر کو سجدہ کرتی. ایک مفہوم خلاصہ عرض کر رہا ہوں. شوہر کا مقام و مرتبہ قرآن کے تحت, رجال قوامون علی النساء, مرد افسر ہے عورتوں پر, بہت بڑا مقام ہے. خواہ آپ والد ہیں, خواہ آپ شوہر ہیں, آپ کا بہت بڑا مقام ہے. بٹ نو ڈاؤٹ آپ کا مقام بڑا ہے تو آپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے, آپ کی رسپانسبلٹی بہت بڑی ہے. آپ نوٹ چھاپنے کی مشین نہیں ہے صرف کہ نوٹیں چھاپتے رہے دیتے رہے, نوٹیں چھاپتے رہے دیتے رہے, مہینے کا بل آئے بھرتے رہے, نوٹیں چھاپتے رہے دیتے. نہیں,
قناعت کا درس دینا، صبر کا درس دینا، شکر کا درس دینا، حلال روزی کا درس دینا، اور تعلیم و تربیت. اگر ایسی بیوی آپ کی مثال کے طور پر جس کی تربیت دین کے مطابق نہیں ہے تو آپ کہہ رہے ہیں اس کے ماں باپ مت ڈالیں، تمہارے ماں باپ نے تم کو کیا سکھا کے بھیجا ہے؟ اب آپ تو چلو آپ سکھا دو، تو اب آپ بولو گے کہ میرے ماں باپ نے کیا سکھایا ہے؟ تو اب آپ بتاؤ یار، اپنے گریبان میں جھانکو نا، پھر بولو نا. ایسا تو نہیں نہ کریں یار. ہر کوئی کسی کے اوپر ڈالے گا تو پھر تربیت کرے گا کون تربیت کرے گا؟ اسی طرح بیوی دیکھے کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا مطلب کہ گناہگار قسم کا اگر اس کو آدمی مل گیا، شوہر مل گیا، تو اس کی تربیت کرے نا. ایک میں نے واقعہ پڑھا باقاعدہ، ایک بیوی واقعی نیکوکار بیوی تھی، بالکل نیکوکار بیوی تھی، با پردہ. شوہر چلا گیا برطانیہ، بلا لیا بیوی کو، اور وہاں کے ماحول میں وہ شوہر تو ڈل گیا، اچھا خاصا نمازی آدمی شرابی بن گیا. اب بیوی کے پیچھے پڑ گیا کہ ہو نہ ہو کہ اب تو بھی مطلب کہ بے پردگی کر، آدھے کپڑے پہن، میرے ساتھ پارٹی میں کچھ شرابی پیتا تھا، تو بھی لوگوں کے ساتھ ناچ، ہمارے کلچر میں ڈھل. اب وہ بولے کہ کیا ہو گیا آپ کو؟ میں نے اس لیے تھوڑی تو شادی کی تھی کہ آپ میرے کو مطلب کہ آدھے کپڑے پہنا کر اپنے دوستوں میں پارٹیوں میں لے کر جاؤ. گھر کا ماحول تو خراب ہو گیا، لیکن وہ عورت کا ذہن بنا ہوا تھا کہ میں اپنے شوہر کی وہاں اطاعت نہیں کروں گی جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے. خلاص اس نے بالکل ٹھان لی تھی، اور اللہ سے دعا کرتی تھی، نمازیں پڑھ کے دعا کرتی تھی، تہجد پڑھ کے دعا کرتی تھی کہ میرا کیا بنے گا. یعنی شوہر بالکل تلا ہوا تھا اپنی بیوی کو بے غیرتی پر اتارنے کے لیے، بالکل تلا ہوا تھا. آج بھی ایسے لوگ ہیں اپنی بیوی کو بالکل وہ بے پردگی کروانے پر تلے ہوئے ہیں. اگر وہ پردہ کرے یا مدنی شرعی پردہ کرے، مدنی برقع وقت بالفت پہنتی ہے کوئی سی پر، تو وہ شیکپا ہو جاتے ہیں. ارے خدا کا خوف کرو، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ خیر وہ دعائیں کرتی رہی، نصیحتیں کرتی رہی، نیکی کی دعوت دیتی رہی. پھر کچھ ایسے اسباب بنے، ہمیں اس کی پوری ڈیٹیل میں نہیں جاتا. آخر کار شوہر کو چوٹ لگی اور اس نے توبہ کی، اور الحمدللہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ نمازی اور پرہیزگار شخص بن گیا. اس نیک بیوی کی انفرادی کوشش، اس کی استقامت، اس کا ضبط، اس کا صبر اور اس کی دعائیں اس کے کام آئیں. ایسا ماحول ہمیں بنانا پڑے گا گھر کے اندر. اس کے لیے میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا، مدنی چینل فیضان سنت کا درس، اپنے گھر کے افراد کو، مردوں کو مدنی قافلوں میں سفر، اسلامی بہنوں کے مدنی کاموں میں آئیں. مدنی انعامات اپنے گھر کے ہر فرد کے ہاتھ میں اللہ کرے ہم دینے میں کامیاب ہو جائیں، اور فکر مدینہ ہو. ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے مدنی چینل پر ماشاءاللہ، تقریباً 9:15 بجے کے آس پاس رات کو، اس وقت ان دنوں میں اس پر آئیے. اس میں سنت و برا بیان بھی ہوتا ہے، اور پھر مدنی مذاکرے کا سوال جواب کا سلسلہ بھی ہوتا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، چاہے وہ ہند میں ہیں یا پاکستان میں ہیں، انگلستان میں ہیں، دنیا کے کسی ملک میں بھی ہے، میں تو تمام عاشقان رسول کو عرض کروں گا کہ اس پرفتن دور میں مزید محتاط ہوئیے، اور جتنی زیادہ پرہیزگاری، تقوی اور خوف خدا کے ساتھ ہمیں جینا چاہیے ویسا جینا ہے ہمیں کو. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آئندہ جمعرات انشاءاللہ عز و جل نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مد ظلہ العالی پیلی بھیت شریف کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں بیان فرمائیں گے. کل انشاءاللہ بروز جمعہ رات تقریباً 9:15 بجے نگران شورا مدنی مکالمہ فرمائیں گے، جس کا موضوع ہے دکھیاری امت، حصہ دوم. مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ مدنی پنسولہ کے صفحہ 344 پر ہے کہ توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو گناہ ہوا خاص اس گناہ کا ذکر کر کے دل کی بیزاری اور آئندہ اس سے بچنے کا عہد کر کے توبہ کرے.
مثلا جھوٹ بولا تو بارگاہ خداوندی میں عرض کرے یا اللہ میں نے یہ جو جھوٹ بولا اس سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ نہیں بولوں گا۔ توبہ کے دوران دل میں جھوٹ سے نفرت اور آئندہ نہیں بولوں گا کہتے وقت دل میں یہ ارادہ بھی ہو کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں ایسا ہی کروں گا، جبھی توبہ ہے۔ اگر بندے کی حق تلفی کی ہے تو توبہ کے ساتھ ساتھ اس بندے سے معاف کرانا بھی ضروری ہے۔ گوا پونڈا ہند میں جمع ہونے والے عاشقان رسول اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے درمیان نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدہ ذلہ العالی ہیں۔ آپ بیعت سے قبل توبہ بھی کرواتے ہیں اور ہمیں امیر اہل سنت کی غلامی اور غوث پاک علیہ رحمہ کے سلسلے میں داخل کرواتے ہیں۔ تو ہم نگران شورا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ہمیں امیر اہل سنت کی غلامی اور غوث پاک کے دامن کرم سے وابستہ فرما دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی۔ توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں میں اپنے اپنے تمام تمام پچھلے پچھلے گناہوں سے گناہوں سے اور اور وعدہ کرتا ہوں میں وعدہ کرتا کہ آئندہ کہ آئندہ شریعت پر شریعت پر چلوں گا، چلوں گا، بد مذہبوں بد مذہب اور برے لوگوں کی برے لوگوں کی صحبت سے صحبت سے بچتا رہوں گا، بچتا رہوں گا، نماز روزے کی نماز پابندی پابند کرتا رہوں گا، کرتا رہوں ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کی جھوٹ، نافرمانی، جھوٹ، غیبت، غیبت، چگلی، چغلی، وعدہ خلافی، وعدہ خلاف، گالی گلوچ، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، فلمیں ڈرامے، بے پردگی بے پردہ وغیرہ 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 گناہوں سے گناہوں بچتا رہوں گا۔ بچتا اے اللہ اے اللہ میری میری اس توبہ کو اس توبہ کو قبول فرما قبول فرما اور مجھے اور مجھے میرے میرے وعدے پر وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ ثابت قدم مرید ہوتا ہوں میں مرید ہوتا ہوں خاندان خاندان عالی شان عالی شان قادریہ قادریہ رضویہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے آپ کے ذریعے سے ذریعے سے شیخ طریقت شیخ طریقہ امیر اہل سنت امیر حضرت علامہ حضرت مولانا مولانا محمد الیاس عطار قادری محمد الیاس رضوی قادری کے ہاتھ میں دیا کے ہاتھ میں اور دیا، اور ان کے ذریعے ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد سرکار بغداد حضور غوث پاک حضور رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ کے ہاتھ میں دیا۔ کے ہاتھ اے اللہ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے غوث اعظم مریدوں میں مریدوں قبول فرما قبول فرما اور اور کل قیامت میں کل قیامت غوث میں پاک کے غوث پاک غلاموں میں غلاموں اٹھا صلاۃ والسلام علیک یا نبی وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بیٹے میرے اسلامی بھائیوں، جیسے کہ آپ نے اعلان سنا کہ کل انشاءاللہ تبارک و تعالی کم و بیش 9:15 بجے کے آس پاس مدنی مکالمہ ہوگا جس کا موضوع ہے دکھیاری امت۔ یہ دوسرا حصہ ہے۔ پہلا حصہ ہم نے پچھلی اتوار کو کیا تھا دوپہر تقریباً 3:15 بجے کے آس پاس۔ یہ جو ہمارے سیلاب زدہ اسلامی بھائی ہیں ان کی غمخواری کے لیے، اور جو خیبر پختونخوا سے جو متاثرین جو آئے ہیں کئی لاکھ، ان کی غمخواری کے حوالے سے یہ سلسلہ تھا۔ اور نہ صرف پاکستان بلکہ جہاں جہاں اس طرح کی وہ کیفیات ہوتی ہیں ان سب کی غمخواری کے حوالے سے ہم یہ سلسلہ ہم نے پچھلے ہفتے کیا۔ اس میں دعوت اسلامی کا جو ان کی امداد کا جو معاملہ ہے اور ان تک پہنچنا، تو ماشاءاللہ اس پر ہمیں اچھا رسپانس ملا اور کئی عاشقان رسول نے ہم سے رابطے کیے۔ لیکن جہاں جہاں سیلاب کا پانی ابھی بھی آ رہا ہے وہاں تباہی، اور جہاں پانی کھڑا ہے وہاں پر مسائل، اور جہاں سے پانی اترنا شروع ہوا وہاں کا ان کی بحالی، یہ سب ایک کام ہے۔ یقیناً مطلب جو
جو اعلیٰ سطحی ادارے کہلاتے ہیں وہ اپنے طور پر جو ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن سچ دیکھا جائے تو بنیادی طور پر ہر مسلمان کا اس میں اپنا کوئی نہ کوئی حصہ ہونا چاہیے، اور ہوتا بھی ہے۔ جیسے پچھلا جو سلسلہ تھا تو اس میں پھر ہمیں ایک امریکہ سے کال آئی اور انہوں نے وہ سلسلہ دیکھا دکھیاری امت کا، تو انہوں نے فون کر کے بتایا کہ میں اور میرے بچوں کی امی، بیوی، وائف حج پہ جا رہے تھے، لیکن اب آپ کا سلسلہ دیکھا تو ہم دونوں نے اپنے حج کا پروگرام ہم کینسل کرتے ہیں اور رقم ہم آپ کو بھیجتے ہیں، ان کی مدد کیجیے۔ خیر ہمارے اسلامی بھائی نے ان سے شکریہ ادا کیا اور حوصلہ افزائی بھی کی، ان سے سوال کیا کہ کہیں آپ کا حج فرض تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا تو نہیں ہے لیکن میرے بچوں کی امی یا وائف ان کا حج فرض، ان پر حج فرض ہے۔ تو پھر ان کو وہی رہنمائی کی گئی کہ آپ فرض حج ادا کریں، تو ان کا ٹھیک ہے ہم حج فرض ادا کر لیتے ہیں لیکن ہم آپ کو رقم بھی بھیجیں گے، یوں کر کے۔ یہ مجھے بھی بڑا مطلب کہ اس میں ایک اچھا لگا کہ لوگوں کے دلوں میں کتنی ایک ہمدردی ہے اور غمخواری کا جذبہ ہے، خیر خواہی کا جذبہ ہے۔ یہ میں نے آپ کو ایگزامپل دی۔ تو ظاہر ہے کہ اب اسی طرح ہند سے پچھلی اتوار کو فون آیا ہمارے حاجی غلام یاسین کا، تاج پور کے جو ہے ہمارے، انہوں نے بتایا کہ بالخصوص کشمیر کے حوالے سے بتایا کہ کتنی تباہی آئی ہے، اور بھی چاہے عاشق رسول ہند میں ہو، کشمیر میں ہو، پاکستان میں ہو، انگلستان میں ہو، دنیا کسی ملک میں ہو، انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ ایک مسلمان کو جب تکلیف پہنچتی تو دوسرا مسلمان اس کی تکلیف کو محسوس کرے، یہ ایک اصول ہے، ایک طریقہ کار ہے، ایک ہے کہ بدن انگلی میں بھی، انگلی نہیں ناخن میں بھی درد ہوتا ہے نا تو اس کو محسوس کرتا ہے بدن، بخار ہوتا ہے تو پورا بدن تپتا ہے۔ تو اس وقت دیکھا جائے تو بہت سارے جگہوں پر پریشانی کہ ہم یہ جو کام ہے دعوت اسلامی کا، مجلس سے غمخواری کی، جو اس طرح کے جو نیشنل ڈیزاسٹرز کہلاتے ہیں، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ قومی سانحہ ہوتا ہے اور بڑی تباہیاں آتی ہیں، بالخصوص ایسے موقع پر دعوت اسلامی ان امور میں حصہ لیتی ہے۔ ماشاءاللہ دعوت اسلامی پر ایک اعتماد ہے اور مخیر حضرات ہمیں دیتے ہیں، اور ہم الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ ان تک رقوم اور اناج پہنچایا جائے۔ باقاعدہ ہمارے اسلامی بھائی نے پورا وہ اناج کا وہ پورا پیکج بنایا ہوا ہے کہ اس میں کیا کیا ہوگا اور کیسے تقسیم ہوگا، اور ماشاءاللہ کر بھی رہے۔ ان کی ویڈیوز بھی ہم آپ کو کل کے سلسلے میں دکھائیں گے۔ تو اسی سلسلے کی دوسری کڑی ہے کل جو دکھیاری امت حصہ دوم، کہ اب تک جو دعوت اسلامی کوششیں کر رہی ہے ہم وہ بھی دکھائیں گے، اور جو صورتحال ہے انشاءاللہ تعالی اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ آپ دنیا بھر میں اسے دیکھنے کی بھی اور اپنی اچھی نیتوں کو بھیجنے کی بھی اور ان کے ساتھ بہتر سے بہتر تعاون کرنے کی بھی نیتیں رکھیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل رات انشاءاللہ 9:15 بجے اور ہفتے کو حسب معمول انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، 9:15 بجے کے آس پاس سنو تو بڑا بیان ہوگا۔ مدنی خبریں ہوتی ہیں، مدنی خبریں ختم ہونے کے بعد بیان کا سلسلہ ہوگا، اور اسی سے متصل امیر سنت پھر سوالات اور جوابات کا سلسلہ آپ کا ہوتا ہے۔ تو یہ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اتوار کو پھر انشاءاللہ تعالی وہی سنو تو بڑا بیان ہے، تو 3 بجے 2 بجے سلسلہ ہے فیضان اسلام، بہت قیمتی اور معلوماتی سلسلہ، مفتی محمد قاسم صاحب کا وہ سلسلہ ہوتا ہے اور بہت مفید ان کے مدنی پھول ہوتے ہیں، فیضان اسلام۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ سنو تو بڑا بیان ہوتا ہے۔ اس بیان کا نام ہے ماں آخر ماں ہے۔ میٹھے اسلامی بھائی، اللہ اس ماں کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ اس موضوع پر کچھ سنت تو بھرے بیان میں مدنی پھول عرض کروں گا۔ پھر 6 بجے عبرتناک خبریں انشاءاللہ تبارک و تعالی، رات پھر مدنی اجتماعی ذکر و نات۔ تو یہ مدنی چینل پر سلسلے رہتے ہیں، آپ دیکھیے۔ میرے یہ گوا پونڈا کے جو اسلامی بھائی ہیں، آپ کے اگر مدنی چینل نہیں آتا تو اس کو آن کیجئے، اور ماشاءاللہ تعداد تو آپ کی اچھی خاصی نظر آتی ہے، جیسے کہ بھرا ہوا ہے جہاں آپ نے ارینجمنٹ کیا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ یہاں سبز اماموں کی بہاریں نظر نہیں آ رہی۔ آگے کچھ پہلی صف میں سبز امامے نظر آ رہے ہیں، لیکن پیچھے سفید ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں۔
کیا ہی اچھا ہوتا کہ ان ٹوپیوں پر سبز امامے کے تاج بھی سج جاتے، چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی سج جاتی، اور ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بن جاتے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ ہم دنیا کے کسی ملک میں بھی رہیں، ہم جس محلے میں بھی رہیں، ہم جس قوموں کے ساتھ بھی رہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمیں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے اور مساجد آباد کرنا چاہیے۔ یوں کہ کچھ ماحول میں آئے نا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب ہمارے مضبوط ہو تاکہ عاشقان رسول زیادہ سے زیادہ تعداد میں قرآن مجید کی درست تعلیم حاصل کر سکیں، چوک درس ہو تو یوں سب سلسلے ہوں تو مدینہ مدینہ ہو جائے۔ ہفتہ وار اجتماع میں کم از کم 4 ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی نیت کر لیجئے۔ جی گوا پونڈا کے اسلامی بھائیوں، 4 ہفتہ وار اجتماع مسلسل ہے، کوئی نیت کرنے والے؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گھر گھر مدنی چینل آن کیجئے، جاری کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ تمام عاشقان رسول گنبد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر درود پاک پڑھیے۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ تمام عاشقان رسول کعبۃ اللہ شریف کا تصور باندھ کر مل کر ذکر کیجیے۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ
صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله الله الله
محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. تمام عاشقان رسول سبز گنبد کا تصور باندھ کر مل کر درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. گوا پونڈا ہند میں جمع ہونے والے عاشقان رسول اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے رب قدیر عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. آج جمعرات اور جمعۃ المبارکہ کی درمیانی شب ہے، برکتوں والی رات ہے اور دعا مانگنا بڑی سعادت ہے. کہ یہ روایت میں آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے، تمہارا رزق وسیع کر دے. رات دن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبادات میں دعا کی وہی حیثیت ہے جو نمک کی کھانے میں. آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. اللہم ثبت علی الایمان. اے مالک و مولا،
اے مالک و مولا، اے مالک و مولا، اے مالک و مولا، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذی القوت المتین، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، اے مالک و مولا، گناہوں سے لتھڑے ہوئے گندے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھا دیے ہیں۔ اے مالک و مولا، اس امید پر، اے مالک و مولا، اے پالنے والے، اے رب العالمین، اس امید پر کہ ہماری خالی جھولیوں کو مالک و مولا تو مرادوں سے بھر دے، ہماری توبہ قبول فرما لے، مالک و مولا ہمیں سچی توبہ کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ اے مالک و مولا، اے مالک و مولا، ہم توبہ کرتے ہیں اپنے تمام سابقہ گناہوں سے، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، توبہ پر استقامت عطا فرما دے، ہمیں بخش دے مالک و مولا، ہمیں معاف فرما دے، اے مالک و مولا ہمیں معاف کر دے، اے اللہ، اے مالک و مولا ہمارے حالات تبدیل فرما دے، ہماری حالت تبدیل کر دے مالک و مولا، ہمیں معاف فرما دے، اے مالک و مولا ہر طرح کے عذاب سے بچا لے، اے پیارے مالک و مولا سیلابوں کے عذاب سے بچا لے، اندھوئے ناک بارشوں سے بچا لے، اے اللہ لینڈ سلائڈنگ سے بچا لے، اے مالک و مولا پہاڑوں کے سرکنے سے بچا لے، اے مالک و مولا، اے اللہ کشمیر میں بے پناہ لوگ لاپتہ ہو گئے، ان کا پتہ ہی نہیں چل رہا، ضیاء کوٹ پنجاب پاکستان میں آج صبح بھی شدید بارشوں کا سلسلہ ہوا، کشمیر میں لینڈ سلائڈنگ کا بھی سلسلہ ہوا، اے مالک و مولا، اے اللہ عز و جل اپنے ہر طرح کے عذاب سے ہمیں بچا لے، تیرے پیارے کی دکھی یاری امت پر ہے سیلاب کی آیافت، تیرے پیارے کی دکھی یاری امت پر ہے سیلاب کی آیافت، رحم کر بس تیرا سرا ہے مولا، رحم کر بس تیرا سرا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے۔ اے مالک و مولا ہم سب پر رحم و کرم فرما دے، اے اللہ، اے مالک و مولا، اے مالک و مولا، اے مالک و مولا، اے اللہ عز و جل ہماری مشکلات، پریشانیاں، تکلیف، دکھوں، بیماریوں کو دور فرما دے، اور سیلاب میں بالخصوص جو پھنسے ہوئے ہیں، جن کے گھر تباہ ہو گئے، جن کی ساری زندگی کی جمع پونجی جو ہے ضائع ہو گئی، بہہ گئی، مالک و مولا بہترین نعم البدل عطا فرما دے، اے مالک و مولا بہترین نعم البدل عطا فرما دے، اے مالک و مولا ہم سب کو ہر طرح کے عذاب سے محفوظ فرما، اے مالک و مولا گوا پونڈا ہند میں جمع ہونے والے عاشقان رسول کی جھولیوں کو مالک و مولا مرادوں سے بھر دے، اے اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے مالک و مولا، مالک و مولا اب مالک و مولا انہیں عطا فرما دے، اپنے خزانوں سے عطا فرما دے، اور مالک و مولا جو حج کے لیے جا رہے ہیں، اے اللہ عز و جل، اے مالک و مولا
حاجیوں کا حج قبول فرما لے۔ اے مالک و مولا، اے مالک و مولا، مکہ مدینے کی زیارت عطا فرما دے۔ اے مالک و مولا، با ادر زیارت عطا فرما دے۔ اے مالک و مولا، اے مالک و مولا، ہماری دعاؤں کو، ہماری التجاؤں کو قبول فرما لے۔ ہمارے شیخ طریقت، امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ، سایہ عاطفت، سایہ کرم مالک و مولا ہم پر دراز فرما دے۔ اے اللہ، شہزادگان کی نگران شورا کی حفاظت فرما، اراکین شورا دعوت اسلامی والوں والیوں کی حفاظت فرما۔ اے مالک و مولا، اس مدنی ماحول پہ استقامت عطا فرما دے، مدنی قافلوں کو مسافر و مدنی نعمات کا عامل بنا دے۔ اے مالک و مولا، ہماری دعاؤں کو، ہماری التجاؤں کو مدینہ منورہ کی ٹھنڈی فضاؤں کے واسطے قبول فرما لے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا شفیع الورا سلام علیہ یا نبی الہدی سلام علیہ سید الانبیاء سلام علیہ خاتم الانبیاء سلام علیہ لیلۃ اسری بہ قالت اشفعی یا حبیبی یوم الجزاء سلام علیہ یا نبی الہدی سلام علیہ سیدی یا حبیبی مولائی لک روحی فدا سلام علیہ سیدی یا حبیبی مولائی لک امی فدا سلام علیہ سیدی یا حبیبی مولائی
مولاي كلنا لك فداء سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى أصحابك يا نور الله. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا ہو کرم بہر خاک مدینہ. آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا سنت و بھرا بیان دیکھیے، مگر ٹھہریے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمنی خیر من عملی. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے. اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا. شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک